مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا، اگر جلدی امیر ہونا چاہتے ہو تو نماز عصر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح ضرور پڑھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو نماز عصر کے وقت آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، تنگ دستیاں اتنی ہیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اس شخص کو چاہیے وہ اس عمل کو ضرور پڑھ لے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس بندے کو ارب پتی بنا دے گا۔ اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر جس کے پاس کھانے کو ایک وقت کی روٹی نہیں، وہ بھی اگر اس عمل کو پڑھ لیتا ہے تو چند دنوں کے اندر اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ عمل آپ روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی، رزق جن کے گھر میں آتا نہیں، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل کیا ہے، 100% اس عمل کو انہوں نے مجرب پایا ہے۔ آپ بھی اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں ہے، بشرط یہ ہے کہ صدق دل سے اور اللہ پر کامل یقین رکھ کر کیا جائے۔ اگر حاسدین آپ کے پیچھے ہر وقت لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدین کے شر سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ آپ اس عمل کو اپنی اور اپنی اولاد کی زندگیوں میں ضرور داخل کر دیں۔ یقین جانیے آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے۔ آپ کے رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ لوگ رشک کریں گے، اور اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت اور مقدر کو کھول دیں گے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے اور گناہوں سے اس بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اس عمل کے میں جتنے بھی فوائد بتاؤں گا وہ کم ہے، لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کی تاثیر ملے گی، اور اللہ کا ایسا کرم ہوگا آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ نماز عصر کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی نماز عصر کا فوت ہو جانا بربادی اعمال میں سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر تم سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اسماء حسنہ کی تعداد 99 ہے اور ان کی تعریف میں ایک حدیث پاک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہے انہیں یاد کر لیتا ہے یا ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے یا ان کے معنی کو یاد کر لیتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کے جو نام ہیں ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کیا کریں، آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی انشاءاللہ وہ فوراً حل ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں۔ ملک اسلامک اسٹوڈیو پر
اب عمل کیا ہے؟ آپ نے کسی بھی دن نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتیں کیونکہ یہ نماز عصر کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو زیادہ بہتر فضیلت اور اہمیت والا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے اور بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجات اور ہر انسان کی خواہش ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام کی تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا اللہ یا رحمان ہے جو ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ یا رحمان رب کریم کی وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ بے بس لاچار مجبور ہو چکے ہیں، تو آپ یا اللہ یا رحمانو کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کی تمام مجبوریاں، تمام کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یا رحمان رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ نے یہ نام کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمانو ایک بار، یا اللہ یا رحمانو 2 بار، یا اللہ یا رحمانو 3 بار۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمانو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اور یاد رہے یہ ایک تسبیح آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس ایک تسبیح سے آپ کے گھر میں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو بھی شر ہوگا وہ آپ سے دور ہو جائے گا اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ جب آپ پہلے نمبر پر 100 بار یعنی ایک تسبیح یا اللہ یا رحمانو کی پڑھ لیں، تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ وہ سورت ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کر دے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 بار سورہ اخلاص پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اسے فرمائیں گے، اے میرے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ اب آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اجر کتنا زیادہ ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ سورہ اخلاص کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 300 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 300 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اپنے علم سے علم عطا فرماتا ہے۔ 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے عطا کرتا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے کی خاص
عصر کے بعد تاکید کی گئی ہے اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز عصر پڑھنے کے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، نماز عصر کے چند فضائل اور اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و عیال اور مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے جس کی نماز عصر فوت ہو جائے، اور جس کی نماز عصر رہ جاتی ہے اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں یعنی فجر اور عصر کی نماز تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے کہ شاید کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ آسان وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ یہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یا ربنا کا وظیفہ اس پورے عمل میں آپ نے سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، اس طرح سے آپ نے یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو سب سے آخر میں ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب کسی بھی دن جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو اس کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر 100 بار یا اللہ یا رحمن پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 7 بار یا ربنا پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل کی مکمل ترتیب اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے وہ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ جیسے ہی عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کے بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کے غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے، بیکاری بھی پڑھے تو بادشاہ بن جائے، غریب کرے تو غنی ہو جائے، امیر کرے تو دولت مند ہو جائے۔ اب آپ اس وظیفے کو لازمی کریں، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرمائیں گے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ دعا میں ضرور اپنی شرکت فرمائیں۔ اے اللہ، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمان اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے رب، اے بادشاہوں کو بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔